السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان منیب حامد اور میرے ساتھ موجود ہے نمرات طارق. حاضر خدمت ہے. نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم نے حاصل فرمائی جی نعمان افضل منیری صاحب سے, اور کیا ہی خوب جو ہے آپ نے نعت پڑھی ہے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین جی آمین. ناظرین کرام, آج امت مسلمہ 13ویں روزے کی فضیلت اور برکات کو سمیٹ رہی ہے. ناظرین محترم, اللہ رب العالمین کو معافی بہت پسند ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس پر پھر شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو وہ معافی مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یقین جانے, ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کا منتظر ہوتا ہے. اب اس نے صرف یا اللہ ہی کہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پھر اس کی صفت غفور جوش میں آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے اب شان تو دیکھیے کہ بندے نے صرف معافی کے لیے اللہ ہی کہا, ہاتھ ہی کھڑے کیے, ارادہ ہی کیا, ابھی شاید پوری دعا بھی نہ مکمل ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے. اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے, جتنا بھی ہم لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کریں ہم کبھی بھی نہیں کر پاتے. بالکل ناظرین محترم, چونکہ یہ عشرہ مغفرت کا ہے اور انسان اپنے رب کے حضور ہر خطا کی جو ہے معافی طلب کرتا ہے تاکہ اسے مغفرت حاصل ہو سکے. تو اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طٰہٰ ابن جلیل یوتھ کلب. آپ سب واقف ہوں گے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست خدمت کر رہے ہیں, اسپیشلی جو ہے جو یوتھ کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے, تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. طٰہٰ بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ السلام, میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. رمضان ٹھیک جا رہا ہے؟ بہترین ہو گئے آپ کے تو؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, یہی والی جو نمرہ نے بھی بات کی ہے معافی, اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے, منتظر ہوتا ہے, اور ابھی شاید اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس میرے بندے نے مجھ سے کیا مانگنا ہے, کیونکہ اللہ از ناٹ باؤنڈ بائی ٹائم, ہی نوز ایوری تھنگ, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اور یہ مطلب یہ اللہ کی شان ہے نا, مجھے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اصل میں ہمارے ہاں رمضان بڑا کلچرل اور ٹریڈیشنل بن گیا ہے. رمضان ہمارا زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے, بٹ ہماری رمضان سے پہلے کی زندگی اور فیوچر کی زندگی بالکل میں کوئی چینج نہیں آتا. ہم روزے رکھتے ہیں, ہمارے ڈائٹ پلانز ہوتے ہیں, ویٹ لاس کریں گے, گیمنگ کریں گے, کرکٹ ٹورنامنٹس رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں, نیٹ فلکس پہ بنج واچنگ نیٹ فلکس چل رہا ہوتا ہے انفارچونیٹلی. تو رمضان تو ہاں, رمضان تو اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں تھا. رمضان واز اے لائف چینجنگ ایونٹ فار اے پرسن کہ وہ اس میں انٹر ہو. اور ہم نے نا ہم بڑے کنونشنل یا ٹریڈیشنل سے مسلمان بن گئے ہیں, یعنی ہم ابھی تک نا پرانی جو روایات اور ثقافات ہیں اور جو کلچر ہے اس سے نہیں نکلے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بس اللہ اللہ ہو رہی ہے, لیکن جو گناہ چھوڑنے تھے بیسکلی وہ نہیں چھوڑے. سلف صالحین جو ہمارے پاس پیڈیسیسرز تھے وہ تو اس کو جھوٹے کی توبہ استغفار کہتے ہیں کہ ایک انسان ساری رات تہجد بھی پڑھتا ہے اور آپ سے معافی مانگتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, اور سارا کام کر رہا ہے, بٹ نماز پڑھنے کے بعد وہ اسٹل فال کرتا ہے کہ یس بیبی آئی جسٹ ویٹ فار تہجد, ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سحری پہ مجھے آپ اٹھا دینا, ٹھیک ہے, اور وہ بات کنٹینیو کر رہا ہے. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. تو ہم نے نا سو بیسکلی اٹس اے ہوپ اینڈ فیئر. نہ ہوپ بہت زیادہ ہونا چاہیے اللہ سے, نہ فیئر بہت زیادہ ہونا چاہیے. جب فیئر بہت زیادہ ہوگا پھر انسان نا امید ہو جائے گا لائف سے کہ اب تو میرے کچھ بھی نہیں بنے گا. نہ ہوپ بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ اتنا ہی ہوپ ہے کہ فیئر ہے ہی نہیں. اٹس اے بیلنس بٹوین دا ٹو. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک چڑیا کی طرح سے دو پر ہیں, ایک بیلنس, ایک ہوپ کا, ایک فیئر کا ہے. ایک بار بھی کٹ جائے گا تو وہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ نہیں بھائی, آنیسٹلی ہمارے اندر ہوپ بہت زیادہ ہے, فیئر نہیں ہے ہمارے اندر. ہم رمضان میں گناہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ افطار, اچھا ہمارا پاکستانی کانسیپٹ آف دین کیا بتاؤں آپ کو, افطاریاں دبا کے کرواؤ, سبیلیں لگواؤ, اپنے فارم ہاؤس پہ تراویح ارینج کرو, بڑے ٹینٹس, بتیاں, لائٹیں, گلیمر, یہ سب ہونا, افطاریاں, لیکن دوسرے کی زمین پہ قبضہ بھی کرو, دوسرے کی غیبت بھی کرو, چغلی کرو, وہ قبضہ کر, وہ سوسائٹی قبضے پہ بنی ہو. وہ جو میں نے ابھی تک ساس نے ماشاءاللہ 3 دفعہ قرآن ختم کر دیا, بہو کو تانے دری نہیں چھوڑے, بہو نے 5 دفعہ قرآن ختم کر دیا, اور ماشاءاللہ تبارک اللہ, بٹ انہوں نے ساس کی غیبت یا اپنی نہیں چھوڑی. تو یہ توبہ استغفار نہیں ہے, یہ نا بڑا عجیب سا دین ہم نے بنا دیا, پاکستانی دین بنا دیا. خوف یہ نا بڑا تھوڑے سے لیول کے لیے آتا ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے, جیسے کہ کوئی زلزلہ آ گیا نا, جی بادل گر رہا ہے, گر رہی ہے, استغفر اللہ, یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو توبہ استغفر اللہ, یا ایون گانے چل رہے ہیں گاڑی میں, بینگنگ, ایکسیڈنٹ ہوا,
تو بند کرو میوزک بند کرو. ویسے سوال ہے کہ حلال ہے یا میوزک حرام ہے, لیکن اس ٹائم ہم بند کرتے ہیں بیکاز نیچر تو ہماری فطرت سلیمہ ہے نا. اچھا پھر ٹریڈیشنل یعنی یہ حدیث ضعیف ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے, پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ, یہ حدیث کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے. There is no divide like that. There is no divide like that. رمضان سارے قبولیت کا مہینہ ہے, سارا ہی توبہ استغفار کا لائف چینج کرنے کا مہینہ ہے. If your life before Ramadan and if your life after Ramadan is no different, then کوئی فائدہ نہیں ہوا. شاید کچھ نہ کچھ تو آپ اجر اکٹھا کر لیں, بٹ مینلی جو رمضان کو اللہ نے آپ کو دیا تھا نا, آپ نے اس کو ایکومولیٹ نہیں کیا, اس کے فروٹس کو بینیفٹ نہیں کیا آپ نے. اور ایسا بہت سارے کیسز ہیں, میں دیکھتا ہوں, اللہ معاف کرے ہم بھی کوئی اتنے کوئی نیکوکار نہیں ہے, لیکن ایسے ہم نے میرے خیال سے کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی اگر ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی نہیں کر رہے, مطلب جب سحری میں اٹھیں گے, کھائیں گے, جلدی سو جائیں گے, بلکہ جلدی اٹھیں گے, روزہ رکھا ہے, نماز شاید نہیں پڑھے ہیں, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, سب کچھ وہی. کامیاب انسان کون ہے پاکستانی جو سمجھتا ہے کہ میں کسی طرح سے سارا روزہ سو کے گزار دوں اور میں مغرب کے ٹائم اٹھوں تو مجھے بھوک نہ لگی ہو, یہ کامیابی کا کرائٹیریا ہے ہمارا. اور صحیح رات ہم میں اگر اپنا رمضان امیجن کروں, بیفور آئی کیم ٹو دین آئی واز اے مسلم بٹ آئی واز ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم, تو اٹ واز آل اباؤٹ رات کو گیمنگ کرنی ہے بوائز کے ساتھ, کرکٹ کرنی ہے, ہاں انسیپشن مووی آئی ہوئی ہے وہ ساری دیکھنی ہے, ہم نے رمضان میں دیکھی تھی انسیپشن, ہم نے جب وہ لانچ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور ہاں کہاں ہم نے افطار بفل پھوڑنے ہیں, کہاں ہم نے کھانا کھانے جانا ہے. اللہ کے نبی نے بدر رمضان میں لڑی ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے جہاد مار کے رمضان میں ہوئے ہیں. رمضان میرے لیے بھی الحمد للہ لائف چینجنگ بنا, زندگی. اللہ کے نبی نے منیب بھائی بد دعا کی ہے اس بندے کے لیے, اللہ کے حکم سے جبریل دعا کرنے والے اور اللہ کے نبی آمین کہنے والے ہیں. کوئی شک ہے قبولیت میں؟ اللہ کے حکم سے جبریل دعا کریں, امام الملائکہ اور امام الانبیاء کہہ رہے ہیں آمین. کس کے لیے؟ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ چھوڑ کے گناہ نہ بخشوائے. اور ہمارا رمضان میں وہی جو حرام ریلیشن شپ تھا جو پہلے تھا رمضان سے, وہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہا ہے. جس سودی بینک میں جاب کر رہا تھا وہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے. سحریاں کی ہیں میں نے, افطاریاں کی ہیں میں نے, شاید صدقہ خیرات بھی کیا ہے, بٹ میں نے اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کیا. تو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہم واپس پلٹیں اللہ کی طرف. True repentance is changed attitude and changed behavior. If you're not changing our attitudes and behavior, then I'm sorry, ہم شاید اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. Just to add یہ attitudes اور behavior میں آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا کہ previous years میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ اٹھا ہے فاسٹنگ والا. لوگ پوچھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ یار ہم تو نہیں رکھتے, فرض نہیں ہے, اور اگر آپ رکھتے ہیں تو یو آر اے ویری گڈ مسلم اور بہت کوئی بڑا کام کر رہے ہیں, جیسے فرض تو ہے ہی نہیں. اور آج فخر سے بتا رہے ہیں وی ڈونٹ فاسٹ, مطلب یا وی ڈو فاسٹ. ہاں کول کانسیپٹ بن گیا ہے ایگزیکٹلی. نہیں فاسٹنگ, ہاں ہم تو انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کر لیتے ہیں, لیکن رمضان کے روزے رکھیں گے یہ لوگ, یہ اپنی ہیلتھ کے لیے کر لیں گے سب کچھ, ٹھیک ہے, کیٹو کر لیں گے, کنٹرول کر لیں گے, بٹ اللہ تعالیٰ کے لیے نا یہ کول کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے, حالانکہ اٹس ویری انکول. یہ کفار مکہ والا کانسیپٹ ہے, یہ جہالت والا کانسیپٹ ہے. سو دیکھیے رمضان کا کیا ہے, مقصد کیا ہے, ہم اللہ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں. میرے بندے جو چیز حلال ہے, بریانی حلال ہے, ٹکا حلال ہے, پیزا حلال ہے, جو فجر سے پہلے بھی حلال تھا مغرب کے بعد بھی حلال ہے, تم میرے حکم سے نہیں کھا رہا اس کو. ایون سبحان اللہ منی بھائی, یو سی گھر پہ کوئی بھی نہ ہو نا, فریج میں روفزہ پڑا ہوا ہے اور ٹینک پڑا ہوا ہے اور مزے کا ڈرنک پڑی ہوئی ہے, پیاس شدید لگ رہی ہے, nobody opens it and drinks. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بھائی اب تو کھا لے پی لے, نہیں, اللہ نے منع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں میرے بندے, جب تو حلال سے رک رہا ہے, وہی چیز جو مغرب بعد حلال ہو جائے گی میرے حکم کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی ایک مہینے میں, تو کیا باقی 11 مہینے میں حرام سے نہیں رک سکتا میرے حکم کی وجہ سے؟ ایسے ہی ٹریننگ پروسیس, جس کو یہ مل گیا اس کو سب مل گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ناظرین گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے, تو بھائی کے ساتھ ہم مزید گفتگو بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بریک شامل کریں گے.